الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تحسین مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب اپنے عزیز محترم ملازم حسین صاحب، خان ہاشم حسین، خان ناظم حسین اور خان قاسم حسین صاحب کے والد اور مکرمی جناب اللہ دتا صاحب، محمد منظور صاحب اور ماسٹر نور خان صاحب کے بھائی محترم و مکرم جناب حضور بخش صاحب، حاجی حضور بخش صاحب مرحوم مغفور کی فاتحہ قرخانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے سجی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، بے شک بے شک۔ جو بھی روئے زمین پر آیا ہے اسے زیر زمین تو جانا ہے، بے شک۔ اور جس نے بھی ماں کی گود دیکھی ہے اسے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ ممکن ہے لوگ اللہ کو نہ مانے، رسولوں کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، مذہب کو نہ مانے، جنت دوزخ کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، بہت سے لوگ ہیں نہیں مانے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت تو اپنے آپ کو ہر ایک سے منوا لے گی، اگر فرق پڑتا ہے تو صرف موت کے تصور کا، کہ جو اللہ رسول کے منکر، جو دین و مذہب سے بیگانے، ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام ہے، فنا ہو جانے کا نام ہے، معدوم اور ناپید ہو جانے کا نام ہے۔ لیکن جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، مجھے احساس ہے گرمی کا موسم ہے، اب دوپہر چڑھتی چلی آ رہی ہے، اور میرے لیے تو چلیے انہوں نے پنکھا لگا دیا ہے، آپ تو کسی ایسی سہولت کے بغیر بیٹھے ہیں، اور وہ بھی کپڑے کی چھت کے نیچے، تو یقیناً مجھے آپ کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے۔ تو ایسے میں میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ رب کائنات کے کرم سے ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، موت تو بہرحال آنی ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، یہاں ہم بو رہے ہیں وہاں پہ کاٹیں گے، یہاں کر رہے ہیں وہاں بھریں گے، بلکہ یوں کہیے کہ یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں اور وہاں پر نتیجہ پائیں گے۔ حضرات مکرم، اگر ہمارا اس پر یقین ہو، دراصل ہم ساری زندگی شک اور یقین کی سرحدوں میں آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں۔ اگر یقین ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو سارا ریکارڈ سامنے ہوگا اور ہمیں پھر حساب دینا ہوگا۔ نامہ اعمال میں ایک ایک چیز درج ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ وہاں ایسے ہوں گے جو وہاں بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا، جو ایکسپلینیشن کال ہوگی، جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ نافرمانی کیوں کی، حکم عدولی کیوں کی، تو بہت سے لوگ ہم میں سے وہ ہوں گے
جو مکر جائیں گے چٹا انکار کر دیں گے، مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں کیا، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، یہ نامہ اعمال تیرے سامنے ہے، تو کہتا ہے نہیں کیا۔ تو جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی دادم تحریر بھی تھا۔ مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، اس میں ہمارے اعمال درج کرنے کا کام تو فرشتوں نے کیا ہے، کوئی ہمارا بندہ تھا ذرا نگرانی کے لیے، کراس چیک کے لیے کہ فرشتے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی چکر تو نہیں چلا رہے؟ مولا یہ کام میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے کوئی دشمنی نکالی ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، اليوم نختم علی افواہہم، یہ وہ دن ہوگا جب ہمارے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ جرم، یہ ظلم، یہ گناہ، یہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا۔ ٹانگیں گواہی دے گی، مولا یہ برائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تو چل کے گیا۔ آنکھیں گواہی دے گی، مولا ہم سے بھی مدد دی تھی گناہوں کے ارتکاب میں، اور یہ عریانی فحاشی بے حیائی کے مناظر جو دیکھا ہی ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ یارو سوچو کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں ارباب اقتدار و اختیار کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے پر تیار ہوتا نہیں، اور اگر کوئی ہو جائے تو کبھی اسے لالچ سے، کبھی خوف سے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اور داؤ نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے زبان بندی کے احکام صادر کر دیے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، لیکن کبھی موقع ملے تو ان سے پوچھنا کہ یہاں تو ان حربوں سے اپنے خلاف کیس ختم کرا دیتے ہو، گواہوں کو چپ کرا دیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ اچھا یہاں پر ایک مزے کی بات اور بتاؤں، انسان کا ذہن کہاں کہاں کام کرتا ہے۔ ایک دفعہ یہی گفتگو میں کر رہا تھا تو مجمع میں ایک بیرسٹر ایٹ لا، ماہر قانون تشریف فرما تھے، قانون کی سب سے بڑی ڈگری کے ہولڈر، مجھ سے کہنے لگے قاضی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کی مرضی سے بولیں گے نا؟ میں نے کہا یقیناً اسی کے اشارے پر، اسی کے فرمان پر، اسی کی مرضی سے بولیں گے۔ کہنے لگے پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ انسان کا ذہن کہاں کہاں چلتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہاتھ پاؤں سے اپنی مرضی کی گواہی دلوا کر اور ہمیں جہنم میں ڈالنے کا کوئی بہانہ پیدا کر رہا ہے تو اللہ کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی سوچئے کہ ویسے تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے رحم کی امان مانگتے ہیں، لیکن اگر معاذ اللہ اگر ہم سب کو اٹھا کر وہ جہنم میں ڈال دیں، کیا جہنم میں جا کے دھرنے دیں گے؟ کیا احتجاجی مظاہرے کریں گے؟ کیا جلسے جلوس کا اہتمام کریں گے؟ کالی پٹیاں باندھیں گے؟ کیا کریں گے؟ پڑے رہیں گے؟ اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو گواہی کا سلسلہ ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ بندے کو یہ جتانا کہ یہاں تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، اپنا بویا ہوا کاٹ رہا ہے۔ اور یہاں دنیا میں اگر یہ اصول ہے نا کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے وہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ یہاں پر جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں وہ پھر عدالت کو چکر دیتے ہیں، وہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں، وہ حقیقتوں کو چھپاتے ہیں۔ لیکن جب انصاف کرنے والا خود رب کائنات ہو اس کو بھی کوئی چکر دے سکتا ہے۔ حضرات مکرم، بہرحال یہ انسان کا اپنا ذہن ہے،
میں صرف ایک حدیث مبارکہ سنا کر اس پر مختصر گفتگو کر کے اس محفل کی مناسبت سے پھر میں آپ سے اجازت کا خواستگار ہو جاؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس آتے ہیں فرشتے سوال و جواب کے لیے۔ پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ رب اگر بندہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اگر اللہ کو ماننا کافی ہوتا، اگر اس کی الوہیت کا اقرار کافی ہوتا، اگر اس کی ربوبیت کا اعتراف کافی ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس کی جان چھوڑو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، یہ قادیانی اور مرزائی یہ بھی اللہ کو رب کہتے ہیں۔ ارے اللہ کو رب تو کہتا ہے، یہ بتا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین اور اسلام۔ کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ اچھا کیا خیال ہے، کیا قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ ویسے یہاں ہم پریکٹس تو کرتے رہتے ہیں، مشق ہم پہنچاتے ہیں، لیکن قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب میں تو بہرحال سچ ہی زبان سے نکلے گا۔ ویسے لوگوں نے فرشتے وہ لطیفے گھڑے ہوئے، کہنے لگے ایک بندہ تھا پرلے درجے کا دروغ گو، کذاب، جھوٹا، قبر میں پہنچا، فرشتے آئے سوال و جواب کے لیے، ان سے کہتا ہے کہ بھئی کمال ہے، ابھی ایک اور ٹیم آئی تھی، وہ بھی یہی سوال کر رہی تھی، یہی چیزیں پوچھ رہی تھی، اب تم آ گئے ہو، کیا کسی اور نے بھی آنا ہے؟ فرشتے بھی کنفیوز ہوئے کہ یہ کیا چکر چل گیا آج، لیکن یہ صرف لطیفے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ قبر میں تو سچ ہی زبان سے نکلے گا۔ اب جب سچ زبان سے نکلے گا تو اب ذرا سوچئے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تیرا دین کیا ہے اور بندے نے کہا میرا دین اسلام ہے، تو سچ بول رہا ہے۔ اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور وحدہ لا شریک نہ مانیں، اپنی ذات و صفات میں یکتا، منفرد اور ممتاز نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو نہ مانے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، اللہ کا آخری نبی، آخری رسول نہ مانے، ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ہم قیامت کو نہ مانے، سزا جزا کو نہ مانے، حشر نشر کو نہ مانے، جب تک تمام الہامی کتابوں کو نہ مانے، ارے جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتا، تو پتہ چلا سب چیزوں کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب سب چیزوں کو مانتا ہے تو اب تو اس کی جان بخشی ہو جانی چاہیے۔ معاف کیجئے، ایسی محافل میں کوئی لطیفہ سنانا ان محافل کے تقدس کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے اگر سہارا لے لیا جائے لطیفے کا تو میرا خیال ہے اس کو گوارا کر لینا چاہیے۔ وہ ایک نوجوان تھا تو بڑی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، اور خاص طور پر خواتین سے بات کرتے ہوئے تو ہکلا جاتا تھا، پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایسے نوجوان آج کل ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن میں بھی لطیفہ ہی سنا رہا ہوں۔ تو وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے اپنے جو برادری کے گھر کے جو فنکشنز ہوتے تھے ان کو بھی ایوائڈ کرتا تھا، ان میں بھی جانے سے احتراز کرتا تھا کہ وہاں پہ اگر ظاہر ہے کہ عزیز رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں، کسی سے بات کرنی پڑی تو یہ تو ہکلا جائیں گے، بات نہیں کر پائیں گے، ہوٹی ہوگی، مذاق اڑے گا، تو نہیں جاتے تھے فنکشن۔ تو ان کے کسی مساط نے، ملیر نے، سوتر نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تم اپنے گھر کے فنکشن میں بھی نہیں آتے، یہ تو بڑی غلط بات کرتے ہو، تمہارے بھی فنکشن ہوں گے، پھر تمہارے پاس بھی کوئی نہیں آئے گا، اور کوئی جنازہ بھی نہیں اٹھانے والا ہوگا، تو گھر کی برادری کے فنکشن میں تو جانا چاہیے۔ اس نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے میری بڑی مجبوری ہے، کسی عورت سے بات کرنی پڑ جائے تو میں مذاق بن جاتا ہوں، کیا کروں۔ اس کزن نے، اس ساتھی نے کہا کہ تم نے عورتوں سے بات کرنے کو ہوا بنایا ہوا ہے، تو ان سے کوئی عالمی سیاست پر تو گفتگو نہیں ہوگی، IMF کی شرائط پر بھی کوئی تبصرہ نہیں کرنا، اسی طرح ملکی سیاست اور اسمبلیوں میں یہ الیکشن کب ہوں گے، یہ ان تمام چیزوں کو بھی ڈسکس نہیں کرنا۔
ان خواتین سے تو یہی باتیں ہوتی ہیں، بھئی تمہاری شادی ہو گئی نہیں ہوئی، بچے ہیں کتنے ہیں، تو یہی باتیں ہوتی ہیں، اتنی بات بھی نہیں کر سکتے تم یار۔ اس نے کہا اچھا چلو اگر ایسی بات ہے تو چلو ہمت کرتے۔ اب جناب وہ ان کے گھر اسی دن فنکشن تھا، وہ آئے تو اب چونکہ ایک عرصے کے بعد گھر کی تقریبات میں آ رہے تھے، سارے چہرے اجنبی تھے، اب نیا سبق سیکھا ہوا تھا، یہ چاہتے تھے جلدی سے سبق دہرا دیں۔ تو ایک خاتون سامنے سے گزری تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ محترمہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب ابھی شادی تو نہیں ہوئی۔ اچھا تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جس کے وہ مستحق تھے۔ جب ماشاءاللہ تاج پوشی کرا کے فارغ ہوئے تو وہ دوست جنہوں نے ان کو یہ پٹی پڑھائی تھی وہ کہیں ہتھے چڑھے، یہ ان کے گلے پڑ گئے کہ یار تم نے مجھ سے کب کی دشمنی نکالی ہے، میرا تو تمہارا کوئی جھگڑا نہیں تھا، تم نے کیا مجھے سبق پڑھایا، میرے ساتھ تو یہ ہوا۔ ان دوست نے کہا کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی، اگر آپ پہلے یہ سوال کر لیتے کہ بچے کتنے ہیں اور وہ کہتی کوئی بچہ نہیں، پھر پوچھ لیتے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر یہ سلوک نہ ہوتا۔ ان کا اچھا معاف کرنا میں نے کچھ سوالوں کی ترتیب الٹ دی تھی، میں خامخواہ آپ پہ ناراض ہو رہا تھا، سوری بھائی، چلیں اب دیکھتے ہیں۔ اب وہ پلٹ کے آئے، اب ظاہر ہے کہ نیا سبق سیکھا تھا، اب اس کو آزمانا تھا۔ ایک اور خاتون جا رہی تھی، انہوں نے فوراً پوچھا محترمہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ کہ بھائی صاحب اللہ کے فضل سے 3 بچے ہیں میرے۔ اچھا تو شادی تو ہو گئی ہے نا؟ معاف کیجیے، ہنسنا ہنسانا مقصد نہیں تھا، صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ اگر پہلا سوال ایسا ہو جس میں باقی سوالوں کے جواب موجود ہو تو باقی سوال کرنے کی کوئی تک نہیں ہوتی، پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب پہلے سوال سے پتہ چل گیا کہ شادی نہیں ہوئی تو بچوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، اور جب پہلے سوال سے معلوم ہو گیا کہ بچے ہیں تو پھر شادی کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جب پہلے سوال میں باقی سوالوں کے جواب موجود ہوں تو باقی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور فرشتوں نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور بندے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، تو سارے سوالوں کے جواب آ گئے، پتہ چل گیا اللہ کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، حساب کتاب کو، سزا جزا کو، حشر نشر کو، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے۔ جب مانتا ہے تو اب تو سوالوں کا سلسلہ موقوف ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں۔ فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، سبحان پھر اسلامی کہلانے والے